جو اب تک بات ہو چکی ہے وہ یہ ہو چکی ہے کہ بہت سارے چیلنجز ہیں اس میں۔ اسکول یہ جو جس ویژن کے ساتھ اسکول ہے اس کو اس ویژن کے ساتھ چلانے میں، ان میں ایک چیلنج یہ ہے کہ لیڈرشپ ڈیولپ ہونی چاہیے پوری ٹیم کے اندر۔ لیڈرشپ میں جہاں لیڈنگ کوالٹیز ہیں وہاں ایک لیڈر اگر اس کی کمیونیکیشن اسکلز اچھی نہیں ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ ممکن ہے کہ اس سے یہ غلطی ہو سکتی ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ برتاؤ میں توازن قائم نہ رکھ سکے۔ تو ہم نے کمیونیکیشن اسکلز میں ایک بات یہ پہلے یہ کی کہ ڈیفائننگ کمیونیکیشن اسکلز میں ہم نے یہ سمجھا کہ کمیونیکیشن اسکلز ہے کیا۔ اس میں یہ بات آ گئی کہ اس میں سینڈر ہے، ریسیور ہے، میسج ہے، انکوڈنگ ہے، ڈیکوڈنگ ہے، میڈیم ہے، نوائزز ہیں، انٹرنل ہے، ایکسٹرنل ہے، یہ ساری چیزیں۔ اور پھر اس کے لیولز ہم نے سمجھ لیا کہ کمیونیکیشن کے ڈفرینٹ لیولز ہیں، اس میں انٹرا پرسنل ہے، انٹر پرسنل ہے، آرگنائزیشنل ہے اور ماس لیول ہے۔ اور پھر اس کی اپنی اپنی ہم نے تھوڑی بہت اس کو ریویو کر لیا کہ اس سے مراد کیا کیا ہے۔ آج اس نشست میں یہ دیکھنا ہے کہ بنیادی طور پر بیریئرز کہاں پہ آتے ہیں، کن بیریئرز کی وجہ سے ہمارا جو میسج ہے وہ کنوے ہونے سے رہ جاتا ہے یا ویسے کنوے نہیں ہو پاتا جیسے ہم کرنا چاہتے ہیں، یا وہ کنوے ہونے کے باوجود مینیپولیٹ ہو جاتا ہے یا مینیپولیٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو وہ بیریئرز کیا ہیں؟ تو why do attempts at communication often fail? Broadly speaking, there are two barriers that keep us from communicating successfully. تو کیا کیا ہے وہ؟ ایک تو ہمارے باڈیز اور مائنڈس ہیں اور دوسرے ہمارے assumptions ہیں۔ assumption کیا ہے ہمارا؟ that other people understand and react to the world in the same way that we do۔ تو اگر ہم ان دو بیریئرز کو سمجھ لیں کہ ہمارا جسم اور ہمارا دماغ کا کام یہ ایک بیریئر ہے، اس میں کیا کیا یعنی کن کن چیزوں کو اوور کم کرنا ہے، اور دوسرے مفروضے ہیں جو کہ ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے، ہمارا assumption ہے کہ پوری دنیا کو ویسی دیکھے جیسے ہم پوری دنیا کو دیکھتے ہیں، پوری دنیا کو ویسے سمجھے جیسے ہم پوری دنیا کو سمجھتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر یہ ایک بیریئر ہے۔ تو جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو اوور کم کیسے کریں، اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں جس کے ذریعے سے ایک رکاوٹ ہے۔ آپ ایک گلی میں داخل ہونے جاتے ہیں اور وہاں پہ ایک بیریئر لگا ہوا ہے، اور وہاں پہ ابھی دو بیریئر نہیں لگے ہوئے، میں بات کر رہا ہوں ایک بیریئر لگا ہوا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جو اس بیریئر کو اٹھاتی ہے اور آپ وہاں سے اس ایریا سے آپ نکل پاتے ہیں، اس کو اوور کم کرتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کنسیڈر کلچر، یعنی اب ہم بات کر رہے ہیں کہ اپنی کمیونیکیشن کو ان بلاک کیسے کریں گے۔ ان بلاک کریں کمیونیکیشن کو، یا آپ اس کو یہ کہیں کہ ہم اپنی کمیونیکیشن کو ان بلاک کرنے جا رہے ہیں، یا آپ یہ کہیں کہ ہم اپنی کمیونیکیشن کو کہ جو بیریئرز ہیں ان بیریئرز کو اٹھانے جا رہے ہیں۔ تو اسکرین آپ کو نظر آ رہی ہے؟ جی ڈاکٹر حریم پڑھیے گا ذرا کیا لکھی ہوئی ہے انگلش۔ Be aware the different backgrounds, education and experience give people different expectations. Your way of seeing the world is not the only one. جی اردو پڑھیے۔ جی آگاہ رہیں کہ مختلف پس منظر، تعلیم اور تجربہ لوگوں کو مختلف توقعات دیتا ہے۔ دنیا کو دیکھنے کا آپ کا طریقہ ہی صرف ایک طریقہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب یعنی پہلا بیریئر جو ہم نے اٹھایا ہے اپنے جسم اور مائنڈ پہ جو کام کرنا ہے، وہ کیسے کام کرنا ہے؟ اپنے آپ کو کنونس کرنا ہے کہ جی اس بات کو سمجھنا ہے کہ جو ہمارا مخاطب ہے اس کی ایک لائف ٹائم لائن ہے۔ دیکھیں آپ یہاں پر
4 लोग 5 लोग बैठे हुए हैं, हर आदमी को अगर मैं 5 मिनट दूं, 3 मिनट दूं, और मैं आपसे कहूं कि 3 मिनट में जरा मोटे मोटे मेजर इवेंट्स लिखें, चलें ये जरा होमवर्क करते हैं। अ, अ, पाकिस्तान की जो इस वक्त की आबादी है उसका 37% जो पॉपुलेशन है वो रहती है अर्बन एरियाज में, एंड रेस्ट ऑफ देम आर लिविंग इन रूरल एरियाज। ठीक है, तो अगर 63% पाकिस्तान की आबादी रूरल बैकग्राउंड से है और 37 की अर्बन बैकग्राउंड से है, और अर्बन बैकग्राउंड में भी डिफरेंट एरियाज हैं, यानी अर्बन एरियाज में भी कुछ एरियाज बहुत प्रिविलेज्ड है, बहुत कुछ एरियाज जो है वो लेस प्रिविलेज्ड है, और रूरल एरियाज के अंदर तो अब आप बहुत सारी चीजें और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लिहाजा हमारे पैराडाइम के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम बीइंग अ लीडर और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करने के लिए इस चीज को समझें कि कल्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन किस बैकग्राउंड से आ रहा है, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है। तो वो अब आप पिछली वाली प्रेजेंटेशन पे को जरा सा सोचें, तो उस पे जो हमने बात की कि तारुफ और ताल्लुक का जो दो ते था वो इतना इम्पोर्टेंट है मोटिवेशन और एक्शन से पहले, कि अगर इंट्रोडक्शन और रिलेशन पे काम नहीं हुआ, और इंट्रोडक्शन और रिलेशन उसी वक्त मुमकिन हो सकता है जब हम यानी लोगों का पस मंज़र समझें, और समझने के लिए पहले सुने, उनकी एजुकेशन बैकग्राउंड को सुने, उनके एजुकेशनल सेक्रीफाइसेस सुने। हर आदमी सोने का चम्मच मुंह में लेकर नहीं पैदा होता, और जिस आदमी की इस वक्त की करंट पोजीशन हमारे सामने है, तो हम हर एक को सिर्फ ये नहीं कह सकते कि उसके बाप दादा ने ये सारी चीजें उसके हाथ में दी हैं, ऐसा नहीं होता। तो बाज लोग बहुत कुर्बानियों से गुजर कर कहीं पहुंचते हैं, तो और जाहिर है कि जब वो कुर्बानियां करते हैं, एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं कराची के, उनका इंतकाल हो गया, हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक शेर है कि तजल्ली हर एक दिल की अख्तर अलग है, तजल्ली हर एक दिल की अख्तर अलग है, मेहरबानियां जैसी कुर्बानियां हैं। आदमी जैसे जैसे अल्लाह ताला के लिए दुनिया में कुर्बानियां करता है, अल्लाह ताला की रहमत से और अल्लाह ताला की मेहरबानियां उसके दिल पर और उसके लिए ऐसे ही आती हैं। दूसरा, मेहरबानियां जैसी कुर्बानियां, मेहरबानियां हर एक के लिए एक सेम मेहरबानियां नहीं है, मेहरबानियां जो हैं वो कुर्बानियों के बकदर है, और कुर्बानियां जब एक जैसी नहीं है तो मेहरबानियां भी एक जैसी नहीं, कम कुर्बानियां जैसी हैं वैसी मेहरबानियां। बहरहाल जी पढ़िए अंबर। जी सर, never make a judgment before knowing the... देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, हम ना जजमेंटल हो ना प्री जजमेंटल, यानी प्री जजमेंट जो है वो एक आदमी को उसके तारुफ ताल्लुक, यानी पहली बात तो ये है, मेरा जो यानी अगर मुझे किसी से भी कहने का सुनने का मौका मिलता है तो हाथ जोड़ के गुजारिश ये है कि भाई आपको जज नहीं करना किसी, हमें अपने माइंड्स और बॉडीज पे जो काम करना है, यानी ये जो बैरियर है कम्युनिकेशन का, उसमें ये है कि हमें ये ना प्री जजमेंट एक्चुअली तासुब की बुनियाद पर होता है। अगर आप प्री जजमेंट किसी के बारे में प्री जजमेंटल होते हैं तो वो एक्चुअली आप मुतासिब हैं, आप तासुब आपके अंदर भरा हुआ है, जिसकी वजह से आप उसके बारे में कोई राय कायम कर लेते हैं। और हकीकत ये होती है कि जो आप राय कायम करते हैं, आपके पास अगर कुछ आपको मालूम भी होता है तो ये कहीं पर भी इसको कहना ये एक नामुमकिन चीज होगी कि जो डाटा आपके पास है वो डाटा एक मुकम्मल डाटा है, और अगर सो कॉल्ड, अगर मिसाल के तौर पर ये समझ भी लिया जाए कि आपके पास जो डाटा है वो मुकम्मल है भी, तो क्या वो ऑथेंटिक डेटा है जिसकी बुनियाद पर यानी हम किसी के बारे में ये कर लें कि हम कोई उसके बारे में यानी कोई राय बना के बैठ जाएं और कोई फैसला सुना दें कि वो ऐसा है। तो ये दूसरा एरिया है
اپنی مائنڈ اور باڈی پہ کام کرنے کے لیے کہ ہمیں تعصب سے کی کھائی سے باہر نکلنا ہے. جی ملیحہ پڑھی. یہ بھی ہمارے اندر ایک چیز ہے، عمومی طور پر ہم جس سوسائٹی میں بڑے ہوتے ہیں ہم اپنے دماغ میں اسٹیریوٹائپس بنا لیتے ہیں. مثال کے طور پر بہت سارے اسٹیریوٹائپس آپ کو اپنے دماغ میں ملیں گے، جیسے اگر کوئی چلے میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، موچی چپل بنانے والا، موچی چپل ٹوٹ جائے اس کو بنانے والا جو موچی ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا ہمارے دماغ میں اسٹیریوٹائپ یہ نہیں بنا ہوا کہ جو موچی ہوتا ہے وہ ایکچولی وہ پٹھان ہوتے ہیں؟ ہاں جی، یس اور نو؟ جی سر، ایسے موسٹلی پٹھان ہی دیکھے ہیں مجھے. اچھا، اب اگر کوئی، اب یہ اسٹیریوٹائپ ہے نا کہ ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ جی یہ والا کام جو ہے وہ بس وہی والی قوم کر سکتی ہے، اور بہترین اگر کوئی موچی ہو سکتا ہے تو وہ یعنی کوئی پٹھانی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. اب آپ سوچ لیں، اب آپ اس بات کو لے کر، اسٹیریوٹائپس کو دیکھ کر ذرا اپنے دماغ پہ کام کریں. ہم ہر آدمی اپنے اوپر کام کرے، ایویلویشن کرے، کتنے سارے اسٹیریوٹائپس ہمارے دماغ کے اندر ہیں جو بچپن سے ہمارے اندر بٹھا دیے گئے. ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے اغلاط العوام، یہ ضرور پڑھیں آپ. اغلاط العوام نا ایکچولی وہ لوگوں کے اندر جو ڈفرینٹ اسٹیریوٹائپس ہیں، موجود ہیں ان کے اندر، اس کے بارے میں ہے. اغلاط العوام، غلطی سے نکلا اغلاط العوام. ہاں، غلطی کی جمع ہے اغلاط العوام، عوام کی اغلاط، اغلاط العوام. اچھا جی، عادل پڑھیے ذرا. کنٹرول کے لیے ہمیں اپنی فیلنگز پر کنٹرول کرنا ہے، اور جو بھی ہمیں کسی بھی چیز پر اگر ہمیں تحفظات ہیں، ہمارے آرگیومنٹس ہیں، ان آرگیومنٹس کو ریشنلی یعنی حل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس کو لاجک سے سمجھنا ہے اور سمجھانا ہے. ایک پروفیسر ہیں آسٹریلیا کے، ان کی کتاب ہے واٹ از لاجک، لکھ لیں، اگر پڑھنا ہو آپ کو پڑھ لیجئے گا. واٹ از لاجک، اس پہ انہوں نے بڑا اچھا ڈیفائن کیا. انہوں نے کہا کہ لاجک کیا چیز ہے؟ ٹو نو دا گڈ ریزن آف اینی تھنگ. واٹ از لاجک؟ ٹو نو دا گڈ ریزن آف اینی تھنگ، وہ لاجک ہے. تو گڈ ریزن آف اینی تھنگ، اگر کوئی ہم سے یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ فلانا کام کرنے کی لاجک کیا ہے، تو ایکچولی وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ فلانا کام کرنے کا وہ بہترین وجہ، بہترین ریزن جو آپ کے ذہن میں وہ کیا ہے. اچھا، یہ ممکن ہے کہ جب ہم اس کو اپنی بہترین وجہ بتائیں تو وہ اس کو ایکسیپٹ کرنے کی بجائے ریجیکٹ کر دیا، اور وہ کہے کہ یہ بہترین نہیں ہے بلکہ میرے نزدیک بدترین ہے. یعنی ہم اس کے ساتھ ریشنلی پیش آ رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ایموشنلی ریئیکٹ کر رہا ہے. تو یہاں پر یہی سمجھنا ہے کہ کمیونیکیشن اسکلز کے اندر اپنے اس بیریئر کو ختم کرنے کے لیے اور اس کو اوور کم کرنے کے لیے ہمیں ریشنل رہنا ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے سامنے والا اگر ایموشنل ہے بھی تو کوئی بات نہیں. عمومی طور پر یہ جو ویسے تو ہم لوگ سبھی ایسا کرتے ہیں، لیکن اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب عورتیں کمیونیکیشن کرتی ہیں تو ان کے ہاں کمیونیکیشن کے اندر ایموشنل زیادہ یعنی غالب ہوتا ہے لاجک سے، یا ریشنل ہونے سے زیادہ وہ ایموشنل ہوتی ہیں. یہی بات ہے کہ جب وہ اپنے بچوں سے مخاطب ہوتی ہیں یا اپنے بھائیوں سے، اپنے گھر کے مردوں سے مخاطب ہوتی ہیں،
تو وہ ایموشنلی ایلیمنٹس لے کر آتی ہیں رادر دین کہ وہ ریشنل اس میں ہوں. اور صرف خواتین کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ سارا میں نے آپ شیئر کیا. ہم لوگ کی کہیں پر بھی اس قسم کی کوئی ٹریننگ مجھے نہیں پتا آپ لوگوں نے کمیونیکیشن پہ کہاں پہ کیا ورک شاپس لی ہوئی ہیں. کمیونیکیشن اسکلس پر آپ نے کتنی آپ کے پاس ڈگری ہے اور آپ نے کتنا اس کو پڑھا ہوا ہے آئی ڈونٹ نو. لیکن میں نے ابھی تک اپنے اوپر جتنا کام کیا ہے کمیونیکیشن اسکلس میں، مجھے بہت افسوس ہے کہ یہ سارا کام مجھے خود کرنا پڑا ہے. میں جتنے تعلیمی نظام سے گزرا ہوں یا میں جتنے لوگوں کے ساتھ رہا ہوں، کسی نے مجھ سے اس قسم کا کوئی مذاکرہ نہیں کیا. کمیونیکیشن اسکل میں جو ایک اگلا پوائنٹ ہے، جی مس اسامہ پڑھیے لفا سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے اکثر جگہ پر جہاں موپنگ ہو رہی ہوتی ہے، پوچھا ڈل رہا ہوتا ہے، تو وہاں پہ ایک ایئرپورٹس میں، ہاسپٹلز میں وہ ایک کوشن لگا دیتے ہیں اور اس پہ لکھا ہوتا ہے واچ یور اسٹیپ. تو اب اگر آپ وہاں پر سنبھل کر قدم نہیں رکھتے تو انہوں نے تو الارم بجا دیا ہے. اگر آپ سنبھل کے قدم نہیں رکھتے تو ہوگا یہ کہ جتنے بیریئرز کو آپ نے یعنی آپ نے کنٹرول یور فیلنگ، آپ نے اپنی فیلنگ کو اوور کم کیا، آپ نے کلچر کو انڈرسٹینڈ کیا، آپ پری ججمنٹ کو جو ہے وہ بینش کیا، یہ ساری چیزیں اوور کم کرتے ہوئے آپ آئے. لیکن جب ایکسپریس کرنے کی باری آئی تو یہاں آپ سے غلطی ہو گئی، اور وہ غلطی یہ تھی کہ آپ اپنی زبان اور اپنے الفاظ کو چننے میں بہت زیادہ احتیاط برتنے میں ناکام ہوئے. اور جب آپ نے الفاظ کا چناؤ کیا گفتگو کے اندر تو اس میں اکثر الفاظ مبہم الفاظ تھے جس کے کئی معنی ہو سکتے تھے. تو اب اس گفتگو کا جو نتیجہ نکلے گا وہ ہر آدمی اپنا نتیجہ نکالے گا. یہی وہ وجہ ہے کہ میں اپنے تمام سیشنز کے اندر سیشن کے بعد سب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مجھے آپ ان ریٹن اپنی ریفلیکشن رائٹنگ میں بتائیے کہ آپ کو کیا سمجھ میں آیا اور آپ نے اس کا کیا تاثر لیا، تاکہ میں یہ سمجھ سکوں کہ وہی بات کمیونیکیٹ ہوئی ہے جو میں نے کمیونیکیٹ کی ہے، یا میں نے کچھ اور کمیونیکیٹ کیا اور وہ کمیونیکیٹ ہونے کے بجائے مینیپولیٹ ہو. آج کے سیشن میں یعنی اگر آپ کچھ ساری پچھلی چیزیں ساری بھول بھی جائیں تو جو آپ کا انٹیک ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے in sending messages to others we must be sensitive to the fact that they may not see, hear, touch or smell in the same way that we do. جب یہ بات اگر ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے تو سامنے والے کا اختلاف بجا ہو سکتا ہے، وہ ہم سے الجھے، ہمیں غصہ نہیں آنا چاہیے، اور کم سے کم ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ صرف اتنی سی دیر ہے کہ میں جس زاویے، جس اینگل اور جس بیک گراؤنڈ میں، جس کانٹیکسٹ میں، جس کانٹینٹ میں بات کر رہا ہوں، اگر وہ سامنے والے کو میں یہ کنونس کر لوں، اپنا بیک گراؤنڈ اور اپنی سوچ، پس منظر ساری چیزیں بتا پاؤں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ میں اپنی اس کمیونیکیشن میں کامیاب ہو جاؤں.